أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. پس اس انسان نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی بلکہ اس نے جھٹلایا اور اعراض کیا، منہ موڑ دیا. پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف گیا. بربادی ہے تیرے لیے، پھر بربادی ہے، پھر خرابی ہے تیرے لیے اور پھر خرابی ہے. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا نہیں تھا وہ ایک منی کا قطرہ جو ٹپکایا گیا تھا ماں کے رحم میں، پھر وہ جمع ہوا خون بنا. پس اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا. پھر اسی سے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، نر اور مادہ. کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دے؟ یہ سورہ قیامہ کا دوسرا رکوع ہے. ترجمے سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اس کا تعلق اوپر سے ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا اور ان کے حالات بھی بیان کیے کہ کلا بل تحبون العاجلہ، کہ تم پسند کرتے ہو جلدی ملنے والی چیز کو اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو. اور کل قیامت کے دن اس بات کے تعلق سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دن کتنے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کتنے منہ ایسے ہوں گے جو اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے وہ ان کی کمر توڑ دے گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ یقیناً ایک وقت آئے گا کہ ان کی روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی، اور اس وقت وہ کہے گا وقیل من راک، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کہ مجھے اس تکلیف اور مصیبت سے نجات دلا دے. اور اسے یہ گمان ہو جائے گا کہ اب اس کی موت قریب ہے اور دنیا سے وہ جانے والا ہے. اب جدائیگی اور فراق کا وقت آ گیا. کورونا میں کتنے لوگ بیمار تھے، حالت بہت خراب تھی. وہ خود اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ اب اپنا جانے کا وقت آ گیا ہے. دنیا سے جدائیگی کا، دنیا والوں سے جدائیگی کا وقت آ گیا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، جب وہ بیمار ہوں گے اور جب روح ان کی ہنسلی تک پہنچ جائے گی، انہیں یہ گمان ہو جائے گا کہ اب جدائیگی کا وقت ہے، اور پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی.
اور یہ وہ دن ہوگا کہ تیرے پروردگار کی طرف جانا ہوگا. یہ مضمون اوپر سے تھا. انسان کے حالات کے پیش نظر زندگی کے آخری موقع پر کیا صورتحال بنتی ہے، ان چند آیات میں اس کو بتایا گیا. اور یہ معاملہ سب کے ساتھ پیش آتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ سب کو جانا ہے، اور حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ آدمی کا دل کہنے لگتا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب اپنا وقت تو پورا ہو گیا، اور پروردگار کی طرف جانے کا وقت ہے. جب ان حالات سے ایک انسان گزرتا ہے تو ان حالات سے گزرنے کے بعد جب تک سکرات کی کیفیت نہ ہو اس کے لیے موقع ہوتا ہے ایمان لانے کا، اس کے لیے موقع ہوتا ہے اطاعت و فرما برداری کا، اس کے لیے موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا. اللہ موقع دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کی موت سے پناہ مانگی ہے. حضور کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء، کہ اللہ مجھے اچانک کی موت سے بچا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اچانک مر جانے سے. ظاہر بات ہے جب آدمی اچانک مرتا ہے تو نہ وہ توبہ کر پاتا ہے اور نہ حقوق کی ادائیگی کا اسے موقع ملتا ہے، اور نہ وہ اپنے تعلق سے کوئی وصیت کر پاتا ہے. لیکن اگر اچانک کی موت نہ ہو، آدمی ان حالات سے گزرے جو اوپر بتایا گیا ہے، اور اسے یہ گمان ہونے لگے کہ اب اپنا مرنے کا وقت آ گیا ہے، تو وہ توبہ تلہ کر لیتا ہے. اللہ پاک سے معافی مانگ کر کے توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے وہ فکر مند ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس حال میں مرتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا. لیکن اگر اچانک مر گیا تو یہ سب کام دھرے کے دھرے رہ جاتے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مرنے سے پہلے آدمی کو وصیت کر دینی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے متعلقین، میرے وارثین، میرے رشتہ داروں کے تعلق سے میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ ایمان پر جمے رہیں، ایمان پر استقامت اختیار کریں اور نیک اعمال کریں. 5 وقت نمازوں کا، روزوں کا، اللہ صاحب نصاب بنا دے تو زکوٰۃ کا، صاحب استطاعت ہو تو حج کا اہتمام کرے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے رہے، بندوں کے حقوق ادا کرتا رہے. اس کے علاوہ اپنی ماں کا، اپنی بھائی بہنوں کا خیال رکھے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی رات انسان پر ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو. موت کب آئے گی کسی کا بھروسہ نہیں. کتنے لوگ تو اس حالت میں مر جاتے ہیں کہ بالکل تندرست ہوتے ہیں، رات میں سوتے ہیں یا دن میں کسی وقت سوتے ہیں، آنکھ نہیں کھلتی، نیند کی حالت میں موت سے دوچار ہو جاتے ہیں، روح قبض کر لی جاتی ہے. تو ہم میں کے ہر ایک شخص کو اپنی وصیت لکھ دینا چاہیے، اور وصیت میں یہ ساری چیزیں جس کا میں نے تذکرہ کیا، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور در حقیقت ہمیں روزانہ موت کا استحضار رہنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا حازم اللذات، کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد کیا کرو جسے موت کہتے ہیں. تو موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں، اور اپنی وصیت لکھ کر کے رکھنا چاہیے ہر ایک کو. آج رات سونے سے پہلے اپنی وصیت لکھ لینے کا. حضور نے فرمایا
کہ تم پر کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ تم نے اپنی وصیت نہ لکھی ہو، تو اپنی وصیت لکھ دینے کا، اور روزانہ کے جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں اس کو لکھ لینے کا، تاکہ پتہ رہے کہ کیا معاملات ہوئے ہیں، حساب و کتاب روزانہ کا کلیئر کر لینے کا۔ یہ آدمی کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے، زبانی جمع خرچ نہیں، اپنا ہر معاملہ لین دین لکھ لینے کا آدمی کو اس کا معمول بنانا چاہیے۔ اب ان مضامین کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی، کہ اس کے باوجود انسان نہ تصدیق کی، نہ ایمان لایا، ولا صلی، اور نہ نماز پڑھی۔ تذکرہ نماز کا ہے، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت اور اطاعت نہیں کی، ایمان بھی نہیں لایا اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی نہیں کی۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ اس نے جھٹلایا انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت اور رسالت کو جھٹلایا، وَتَوَلَّىٰ، اور اس بات سے منہ موڑ کر کے چلا گیا، ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور اکڑتا ہوا اپنے متعلقین، اپنے گھر والے، اپنے دوست و احباب کے پاس گیا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ گناہوں پر، اللہ کی نافرمانی پر، حق بات کی تردید اور تکذیب پر اڑے رہتے اور اس پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو کسی سے چپتا نہیں، میں کسی سے ڈرتا نہیں، جو بول دیا تو بول دیا، مرد کی زبان ایک۔ اکڑتے ہیں لوگ اس طرح۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اور ان کی باتوں کی اور ان کے لائے ہوئے دین کی تکذیب کی، وتولا، اور منہ موڑا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف گیا، اتراتا ہوا اور اکڑتا ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولا لک فاولا، تباہی ہو تیرے لیے، پھر تباہی ہو، پھر تباہی ہو تیرے لیے، اور پھر تباہی ہو۔ 4 مرتبہ اللہ پاک نے اس بات کو ذکر کیا، اور ظاہر بات ہے اللہ پاک کی طرف سے اگر تباہی کا، بربادی کا، خرابی کا فیصلہ ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو آگے نہیں لے جا سکتی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ دنیا میں ہم لوگ ہیں تو کیا یہ گمان کرے کہ ہم کو کسی بات کا نہ حکم دیا جائے گا، نہ کسی بات سے منع کیا جائے گا، اور نہ ہمارے کیے کرائے کا حساب و کتاب ہوگا، اور نہ ہمیں کوئی سزا دی جائے گی، اور ہم مر گئے تو قبر میں ہمیشہ رہیں گے، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا تو بلا وجہ نہیں بھیجا، بھیجنے کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آدمی دنیا میں آ کر کے اللہ کو مانے، اللہ کے نبیوں کو مانے، اللہ اور اس کے نبیوں اور رسولوں کی باتوں کو مانے اور اس پر عمل کرے، اور اس طرح اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے۔ اللہ اس سے راضی ہوگا تو آگے کی ساری زندگی جو برزخ کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہے بن جائے گی۔ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہو ایسا نہیں ہے، اور انسان اگر کوئی یہ گمان کرے کہ بس جو دنیا ہے یہی ہے، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں، جو کچھ عیش کرنا ہو، جو کچھ کرنا ہو من مانی وہ یہاں کر لو، کہ بابر بعیش کوش کہ نہ عالم دوبارہ نیست، کہ بس یہ دنیا ہے، یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا وہ منی کا قطرہ نہیں تھا، منی کا ناپاک قطرہ، جو اللہ پاک نے ماں باپ کے ملنے کی وجہ سے
ماں کے رحم میں ٹپکایا تھا، من منی یمنا، منی کا وہ قطرہ جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا تھا، ثم کان علقہ، پھر اللہ نے اسے جمع ہوا خون بنا دیا، لوتھڑے کی شکل دے دی، فخلق، پھر اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا رحم مادر میں، پھر اللہ نے اس کا سر بنایا، چہرہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے آنکھ بنائی، ناک بنائی، کان بنایا، زبان بنائی، ہاتھ پیر بنائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہری جسامت عطا کی اور باطنی خوبیاں، صلاحیتیں اور طاقت اللہ نے عطا کی، اور بچہ اس طرح دنیا میں آیا۔ منی کا ایک ناپاک قطرہ تھا، اللہ نے ان تمام مراحل سے گزار کر کے اسے بالکل تندرست و توانا بنا کر کے پیدا کیا، فخلق، اللہ نے اسے بنایا، فسوا، اور اسے ٹھیک ٹھاک کیا، اسے سنوارا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، اور یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رحم مادر میں جب اسے انسانی شکل دی، آدمی بنایا، تو آدمی میں سے کچھ کو عورت بنایا، کچھ کو مرد بنایا۔ ظاہر بات ہے ماں باپ کا معاملہ جہاں تک تھا وہ صرف منی کا قطرہ مرد کی صلب سے منتقل ہو کر کے عورت کے رحم تک پہنچانا، بس۔ اس کے بعد کے جتنے مراحل ہیں سب اللہ کی قدرت ہے، ماں باپ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ رحم مادر میں بچہ کیسے بنتا ہے، کیسے شکل اختیار کرتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، ماں باپ کو خبر بھی نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ پاک کرتے۔ ایک مرد ایک عورت سے اللہ کبھی بیٹا دیتا ہے، کبھی بیٹی دیتا ہے۔ بیٹے میں اللہ تعالیٰ جو صلاحیتیں، خوبیاں اور ظاہری طور پر لڑکی سے الگ بناتا ہے اور لڑکی کو لڑکے سے الگ بناتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک ہی رحم سے پیدا ہونے والا بچہ یا تو لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے اللہ اسے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ چاہتا ہے تو کسی کو بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ چاہتا ہے تو بانجھ بنا دیتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے۔ زندگی بھر دعا کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اولاد نہیں پیدا ہوتی، یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رحم مادر میں منی کو خون کی شکل دی، اور پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد پوری تخلیق اللہ پاک کرتے، کسی کو لڑکا بناتے ہیں، کسی کو لڑکی بناتے ہیں، اسی سے ایک نطفے سے اللہ تعالی جوڑے بناتے، الذکر والانثى، نر اور مادہ، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس بات کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دے؟ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پورا جیتا جاگتا انسان بنایا، بیٹا بنایا، بیٹی بنایا، کچھ نہیں تھا تو اللہ نے بنایا، اور ایک مرتبہ بنانے کے بعد دوبارہ بنانا کوئی مشکل ہے؟ پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ کے مقابلے میں مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں، نہ پہلی مرتبہ مشکل، نہ دوسری مرتبہ بنانا مشکل۔ اب ظاہر بات ہے جب پہلی مرتبہ انسان کو بنایا، ایک عمر دی، خوبیاں، صلاحیتیں، صفات عطا کی، پھر ایک وقت آیا اس کا انتقال ہو گیا، اب اس مردے کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ پاک نے پوچھا ان باتوں کو ذکر کر کے کہ کیا مردے کو زندہ کرنا
اللہ کے لیے مشکل ہے کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے بلا، کیوں نہیں، اللہ اس پر قادر ہے۔ اور قرآن کریم میں اس بات کا بہت ساری جگہوں پر تذکرہ آیا کہ آج انسان اگر مر گیا تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک اسے دوبارہ اٹھائیں گے۔ مٹی دیتے ہوئے قبر میں آدمی کہتا ہے منہا خلقناکم، اللہ پاک فرماتے ہیں اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، وفیہا نعیدکم، اب مر گئے اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹا رہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم اسی مٹی سے دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ اس پر قادر ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ کی بات سچی ہے، اور ہمارا ایمان ہے اللہ کو اس بات پر قدرت ہے۔ یہ بات اللہ پاک نے پوچھی ہم تمام انسانوں سے اور قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہ کیا مردے کو زندہ کرنے پر اللہ قادر نہیں ہے؟ سب کہو ہے، اللہ اس پر قادر ہے نہیں۔ اس طرح کا جب کوئی مضمون آئے تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ جیسے عالم ارواح میں اللہ پاک نے روحوں سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں۔ وہ ایک بلا کہنے کی وجہ سے مشرک اور کافر کے گھر پیدا ہونے والا بچہ نابالغی کی حالت میں انتقال کر جائے تو جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ عالم ارواح میں اس نے اللہ کے پوچھنے پر کہا تھا، اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو اس نے وہاں کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ اب نابالغی کی حالت میں بچہ انتقال کر گیا، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے۔ جب اس طرح کا کوئی مضمون آئے تو ہمیں کہنا چاہیے بلا، بولو بلا۔ ہاں آپ اس پر قادر ہیں کہ مردے کو زندہ کر دے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اس طرح کا جب مضمون ہو تو ہمیں زبان سے جواب بھی دینا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے سورہ قیامہ کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور آخری آیت میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کے متعلق پوچھا کہ کیا ہم مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، آپ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ میرے کچھ بال سفید ہو گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ بال کالے ہو جائے اس کے تعلق سے وظیفہ پوچھ رہا ہے۔ اب بال کالا والا نہیں ہوگا، بس بال سفید ہو گیا تو آخری پائیدان پر آ گئے، زندگی کا آخری حصہ ہے، اس طرح گزر جائے کہ اللہ راضی اور خوش ہو جائے۔ میں بہت دبلا پتلا ہوں، میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی غذا بتائیں۔ مسکا ہوتا ہے نا بٹر، اس کا استعمال بڑھاؤ، چربی چڑھ جائے گی۔ کارٹون وغیرہ دیکھنا کیسا ہے؟ وقت کی بربادی ہے، اللہ کا ذکر کرو، استغفار، درود پاک پڑھو۔ کارٹون دیکھ کے کیا ملنے والا ہے؟ کارٹون دیکھ کے کیا ملنے والا ہے؟ یہ وقت کی بربادی ہے، بلکہ بسا اوقات یہ گناہ بے لذت ہوتا ہے کہ ایسا کارٹون ہم دیکھتے ہیں جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں تو گناہ ہو رہا ہے، اور یہ گناہ کیسا ہے؟ بے لذت۔ زید مشتزنی کا عادی تھا، کسی حکیم کے پاس سے علاج کروایا اور گھر والوں کو بتایا نہیں کہ یہ دوا کس لیے، اور دوا چھپا کر کے کھاتا ہے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ صحیح ہے۔
میں مشت زنی کا عادی تھا، توبہ کر لیا، لیکن شیطان وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، کوئی طریقہ بتائیں۔ اب ایک مرتبہ اللہ نے نجات دے دی، اپنی توبہ پر قائم رہو۔ فرض نماز میں مقتدی پہلی رکعت میں دیر سے آئے اور امام صاحب قرات شروع کر چکے ہوں تو ایسی صورت میں مقتدی ثنا کب پڑھے گا؟ ثنا پڑھنے کا وقت گزر گیا۔ اب امام اگر تلاوت کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے، تو ہمیں اب ثنا نہیں پڑھنی ہے، بس نیت تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ کر خاموشی سے سنتے رہنا ہے۔ اور اگر ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو امام کے سلام پھرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہماری کون سی رکعت چھٹی ہے؟ پہلی رکعت چھٹی ہے۔ تو پہلی رکعت کیسے پڑھی جاتی ہے ہم اسی طرح پڑھیں۔ زید کے دادا کو پیشاب کی تھیلی لگی ہے، کیا وہ تھیلی لے کر مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ تھیلی کپڑے کے اندر چھپی ہوئی ہے تو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر تھیلی چھپی ہوئی نہیں ہے، نمایاں ہے، تو دوسروں کو کراہت ہوگی۔ کوئی آپ کے بازو میں کھڑا ہونا خوش دلی سے گوارا نہیں کرے گا، اس لیے اس عذر کی وجہ سے گھر پر ہی نماز پڑھیں۔ زید کا انتقال ہونے سے پہلے زید کی بیوی نے کہا تھا کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ نکاح نہیں کروں گی۔ اب زید کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کیا کرے؟ اگر گھر والے اس کا نکاح کریں یا وہ خود کرنا چاہتی ہو تو وہ کر سکتی ہے، کر سکتی، اور ایسا کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے، نہ مرد کو نہ عورت کو۔ ظاہر بات ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے، جسے جائز اور حلال قرار دیا ہے، اس کو اپنے اوپر حرام کرنا یا اس کو اپنے لیے ممنوع قرار دینا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات سے انحراف ہے، منہ موڑنا ہے۔ محبت اپنی جگہ، لیکن بیوی نے اپنے شوہر سے جو بات کہی وہ شرعاً درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد عدت پوری کر کے کسی سے نکاح کر لینا، بے نکاحی زندگی مت گزارنا۔ اب بیوی اگر یہ محبت میں کہہ دی کہ میں نئی نکاح کروں گی تو ایسی یہ بات صحیح نہیں ہے، نکاح کر لینا چاہیے۔ اتی کرمن پر لوگ 40-50 سال سے رہتے ہیں، ان کے بچے ڈاکٹر، عالم، حافظ، قاری، ماسٹر، پیون بن جاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ آدمی اگر اتی کرمن کیا ہے یا تو کسی کی خاصگی جگہ ہوگی یا کارپوریشن اور سرکار کی جگہ ہوگی، یا پھر وہ جگہ اوپن اسپیس ہوگی، گارڈن کے لیے ریزرو ہوگی، روڈ راستے کے لیے چھوڑی گئی ہوگی۔ ان تمام جگہوں پر قبضہ کر کے رہنا شرعاً درست نہیں۔ پہلی فرصت میں آدمی کو ایسی جگہیں چھوڑ دینی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت جگہ پر قبضہ کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن وہ اتنی زمین، 7 زمین اتنا حصہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ دنیا میں کسی کی زمین پر قبضہ کر کے رہ رہا ہے۔ کسی کی خاصگی جگہ ہو تو آدمی معافی مانگ سکتا ہے، ایک وقت آئے گا بھائی تمہاری زمین واپس لے لو اور اتنے دنوں تک میرا ناجائز قبضہ تھا مجھے معاف کر دو، معافی کی شکل ہے۔ لیکن اگر خاصگی جگہ نہیں ہے، روڈ راستے کی جگہ ہے، تو وہ ہر گزرنے والے کا حق ہے، اور تم نہ معلوم کتنے لوگوں کا حق مار کے بیٹھے ہو۔ کیسے معافی مانگو گے اور کس سے معافی مانگو گے؟ اسلامی نقطہ نظر سے یہ ناجائز ہے، کبھی بھی اتی کرمن نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کام سب سے زیادہ مسلمان کرتا ہے۔ اور قبر پر روزانہ زیارت کرنا صحیح ہے کیا؟
صحیح ہے، آدمی کو قبرستان جانا چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. ایک وقت آئے گا میں بھی یہیں آؤں گا. کتنے لوگ ہیں کہ کوئی ان کی قبر پر جانے والا نہیں، کوئی ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرنے والا نہیں. نیک اولاد ہو تو وہ دعا بھی کرتی ہے، صدقات و خیرات اور دیگر نیکیوں کے ذریعے سے ایصال ثواب بھی کرتی. ورنہ کتنے لوگ ہیں کوئی ان کو پوچھتا نہیں. آج اپنی قبروں میں پڑے. ہم نے بڑی اماں سے قرض لیا تھا جو انہوں نے گھر والوں کو خبر کیے بغیر دیا تھا، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے. وہ خواب میں آ کر بولتے ہیں کہ یہ پیسہ میری والدہ کو دینا، ان کا ایک لڑکا صاحب حیثیت ہے. اب یہ قرض کی رقم بڑی اماں کی والدہ کو دینا ہے یا بڑی اماں کے لڑکے کو؟ یہ مرحومہ کا ترکہ ہے. ہم نے کسی سے قرض لیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو مرنے والے کا ہم پر قرضہ ہے، اور جتنا ہمارے اوپر قرضہ ہے اب یہ مرنے والے کی ملکیت تھی اس لیے ترکہ ہے، تمام ان کے وارثین پر بٹے گا. کتنے وارثین ہیں؟ ماں بھی وارث ہے، بیٹا بھی وارث ہے، معلوم کر لیں. اور کتنے وارثین ہیں، پھر کسی مفتی سے مسئلہ پوچھ کر کے وہ رقم ان کے درمیان تقسیم کر دیں. اگر کسی کو آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہو تو وہ کب ملاقات کریں؟ کہیں بھی ملاقات کر لیں، سائڈ سے کھڑے ہو کے بات کر لیں گے. کیا آپ کے والد نے سچ میں یہ بات کہی تھی کہ اگر میں شیروانی پہن لوں گا تو میرا بیٹا نہیں پہن پائے گا؟ اس طرح کا کوئی موضوع تھا، کوئی معاملہ تھا، اس وقت والد صاحب بولے تھے.